کا واسطہ نواسوں کا صدقہ غوث اعظم کا سب کے سر سے ٹل جائے سب کے سر سے ٹل جائے آفت و بلا ساری سب کے سر سے ٹل جائے آفت و بلا ساری سامنے مدینہ ہو اے میرے سخی داتا میری سوئی قسمت بھی اے میرے سخی داتا میری سوئی قسمت بھی آپ کے اشارے سے آپ کے اشارے سے یا نبی بدل جائے آپ کے اشارے سے یا نبی بدل جائے سامنے مدینہ ہو سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے جب گزر رہے ہو ہم پل صراط سے آقا جب گزر رہے ہو ہم پل صراط سے آقا پاؤں ڈگمگائیں تو پاؤں ڈگمگائیں تو خود بخود سنبھل جائیں پاؤں ڈگمگائیں تو خود بخود سنبھل جائیں سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے سامنے مدینہ ہو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے نعت شریف پیش کر رہے تھے بس دو اس کے بعد مختصر سے دو نعت خواہ ہوں گے اس کے بعد انشاءاللہ محفل ختم کریں گے حضرات گرامی قدر جہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے بچو ساتھ ساتھ اپنی رحمت بھی یاد کروائی ہے کہ اس طرف ایک طرف ڈرتے رہو اور ایک طرف خوش بھی ہوتے رہو جب میں نے اتنا کچھ تمہیں ڈرانے کے لیے رکھا ہوا ہے تو میری رحمت میں بھی آ کر تو دیکھو ذرا جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے ہر مسلمان جنت میں جائے گا اس کے اوپر حضور سیدنا نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ ایک بہت ہی خوبصورت کلام لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس طرف سے وہ گلے گلشن عدنان گیا یعنی کہ جس طرف عدنان کے باغ کا پھول جس راہوں سے گزر گیا اللہ اکبر وہاں بہاریں آ گئیں کہ جس طرف سے وہ گلے گلشن عدنان گیا ساتھ ہی قافلہ سنبل و ریحان گیا اس بلندی پہ نہ ہرگز کبھی انسان گیا عرش پہ بن کر وہ اللہ کا مہمان گیا لے کے جنت کی طرف جب مجھے رضوان گیا شور اٹھا وہ گدائے شہ ذیشان گیا مجھ گناہگار پہ کیا نہ کیے تو نے کرم میرے آقا میں تیری رحمت کے میں قربان گیا نہ خدائی اسے کہیے کہ خدائی کہیے میری کشتی کو ابارے ہوئے طوفان گیا فخر دولت بھی غلط
غلط ناز نسب کی باطن ہے یہ کافی جو میں دنیا سے مسلمان گیا، فخر دولت بھی غلط ناز نسب کی باطن ہے یہ کافی جو میں دنیا سے مسلمان گیا، مجھ گناہگار پہ ادنا میں کرم ایسا تھا، حشر میں دور سے رضوان مجھے پہچان گیا، جب قدم دائرہ عشق نبی سے نکلا بات ایمان کی اتنی ہے کہ ایمان گیا، تا در خلد رہی چہرہ انور پہ نظر، سب نے دیکھا کہ میں پڑھتا ہوا قرآن گیا، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر، کی محمد نے شفاعت و خدا مان گیا، کی محمد نے شفاعت و خدا مان گیا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں زیبا کے گدا آئے ہوئے ہیں، جنت کی ہوائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں، ہنگامہ محشر میں کہاں حبس کا خدشہ، گئے سو شہ کونین کے لہرائے ہوئے ہیں، سلطان مدینہ کے عطا اور یہ عاصی، کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں، یا شاہ امم ایک نظر ان کی طرف بھی، دامان تمنا کو جو پھیلائے ہوئے ہیں، بن جائے گی محشر میں نصیر، اب تیری بگڑی سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں میں دو خوف کبھی بھی پیدا نہیں ہونے دوں گا، جو انسان دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا، آج دنیا میں جو مجھ سے ڈرتا رہا، کل قیامت کے دن میں اسے اس دن سے ڈرنے نہیں دوں گا، اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہوگی، لیکن آج جو مجھ سے نہ ڈرا، کل قیامت کے دن اس کو اتنا ڈر ہوگا کہ اس کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی سفارش تو ہے، اولیاء اللہ کی دعائیں تو ہیں، ماں باپ کی دعائیں تو ہیں، صدقہ جاریہ تو ہے، لیکن بسا اوقات انسان نیکیاں کر کے یا آقا علیہ السلام کی شفاعت کو اس قدر دل پہ لے لیتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا، مجھے توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے مسجد آباد کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو بخشا ہی بخشا گیا۔ فرمایا نہیں، تمہیں کیا پتا، آپ کو پتا ہے جب انسان کے اوپر نزع کا وقت آتا ہے، آخری وقت آتا ہے، تو شیطان اس کے پاس آتا ہے، اور اس وقت انسان کو اس قدر پیاس لگتی ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کی جان نکلتی ہے، کچھ لمحے تو لگتے ہیں، 1-2 منٹ تو لگتا ہے، اس ٹائم اسے اتنی پیاس لگتی ہے کہ اگر ساری دنیا کے سمندر بھی اس کے سامنے لا کر رکھ دیے جائیں تو پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ سامنے شیطان پیالہ لے کر کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اپنا کلمہ چھوڑ، میں تجھے پانی پلاتا ہوں، اور اس طرف رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک انسان جس کی زندگی میں نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ اللہ سے ڈر، نہ اللہ کا خوف، نہ آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا، تو پھر ایسے انسان پر کیا ہوگا یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ ذات گرامی، آقا علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں نعت شریف پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں بھائی ناظم قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر انداز میں حاضری کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کریں۔ صلی اللہ